السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جاوید صاحب کی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس سب سے پہلے تو رمضان کا مقدس مہینہ مبارک ہو. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان اسٹڈی کا کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 3 پارٹ فرسٹ. تو چلو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارض پاکستان پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا محل وقوع یعنی لوکیشن آف پاکستان. پاکستان کہاں پہ لوکیٹ ہے دنیا میں، پاکستان کی لوکیشن کیا ہے. تو کتاب میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ 24 تا 37 عرض بند اور 61 تا 76 طول بند میں یہ واقع ہے. تو میں تھوڑا سا اگر آپ کو یہ اس طرح کو سمجھ نہیں آئے تو میں تھوڑا سا آپ کو گلوب دکھا کہ شاید کسی حد تک اگر آپ کے پاس گلوب اویلیبل ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ کے یہ لائنز آپ کو لیٹیٹیوڈ ہیں تو یہ 24 میں نے ڈاٹس لگائے ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ 24 سے 37 تک یہ یہاں سے یہاں آپ ڈبل لائن کھینچیں تو آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے. یہ پاکستان کا لوکیشن ہے. اور لانجیٹیوڈ پہ 61 ٹو 76 تو یہ 61 ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 60 ہے اور یہ 76 بنتا ہے. تو اگر آپ نارتھ میں جائیں تو یہاں پہ اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ آپ کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان ہے. تو گلوب کی مدد سے اگر آپ مطلب جانتے ہیں کسی علاقے کے لانجیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے حوالے سے تو اس کو لوکیٹ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو اس کا لوکیشن جو دنیا میں گلوب کے دنیا کے لیول پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ ہے. پھر اگر ہم تھوڑا سا کہ بھئی اسلامک ورلڈ میں ہماری حیثیت کیا ہے، سوری فار ڈسٹربنس لیکن اس طرح کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارا ملک پاکستان ہے. تو اسلامک ورلڈ میں پھر ہم کہہ لیں کہ ان کے سینٹر میں یعنی یہاں پہ انڈونیشیا اور مالدیپ اور بنگلہ دیش اور یہ ممالک اور یہاں پر مراکش تک یہ افریقن جو اسٹیٹس ہیں اور جو عرب اسٹیٹس ہیں یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں ان کے بالکل سینٹر میں لوکیٹ ہیں، واقع ہے. تو ہم سیفٹی ہیں اور سیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو یہ جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ادر عرب اسٹیٹس ہیں، یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساحل رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے جو ویٹ کنڈیشن کو بہت رچ بناتا ہے کیونکہ ساحل جو ملک ساحل رکھتا ہے تو مینس کہ اس کے لیے جو ترقی کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل ابھی جو سی پیٹ بننے جا رہا ہے تو سی پیٹ جتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں، چائنا سپوز یہ جو ہے یہ چائنا ہے تو یہ جو اس کا مغربی پارٹ ہے پورا یہ بالکل کیا ہے بیرن ہے، ڈیزرٹ ہے اور اس میں آبادی نہ ہونے بالکل کے برابر ہے. اور یہاں پہ ان کی آبادی ہے، پاپولیشن ہے، جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ صرف جو اس کا مشرقی خطہ ہے چائنا کا وہاں پہ چل رہا ہے. کیونکہ جتنا بھی یہ تیل اور ادر جو ٹریڈس ہیں ان کے وہ یہاں سے مطلب اس طریقے سے ہو کے یہاں پہ ان کو آنا پڑتا ہے اور تقریباً مور دین 10,000 کلومیٹر جو ہے ان کو کور کرنا پڑتا ہے اور یہاں سے تیل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ درآمد کی جاتی ہے وہاں پہ. اب سوچ لیں ان کے لیے، اب میں نے جس طرح کہا کسی پہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب کہ یہاں پہ یہاں سے یہ عربین سی ہے تو تقریباً 2,2500 کلومیٹر کا ایک ڈسٹنس بنتا ہے. اور یہ صرف ڈسٹنس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ہر وقت کہنے کے لیے وار زون ہے. یہاں پہ تھائی لینڈ، جاپان اور دوسرے کچھ امریکہ کا یہاں اثر رسوخ ہے اور یہاں پہ کسی بھی وقت جنگ چڑھ سکتی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا اور چائنا سی ہے یہ ہمارا ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. تو ٹینشن ہے تو ساتھ ساتھ خرچہ بھی زیادہ اور ٹینشن بھی ہے تو لہٰذا سی پے کی اہمیت اس سے بڑھ سکتی ہے اور بڑھ گئی ہے. تو اب وہ بھی ہمارا اتفاق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اگر کوئی تحفظ دے سکتا ہے تو وہ پروردگار ہے، لیکن جو دوسرے وسائل ہیں وہ چائنا ہمیں سپورٹ دے سکتا ہے کیونکہ اب ان کے اپنے بینیفٹس بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب وہ ساتھ ساتھ اس کے علاوہ چائنا نے تقریباً یہاں بھی قزاقستان کے ذریعے یورپ تک وہ بنانے کا ایک پروگرام کیا ہے. اچھا اس میں ہم بات نہیں کرتے. تو یہ اسلامک ممالک کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ سی پیٹ اور پھر ساؤتھ ایشیا جو امپورٹنٹ ہے، ساؤتھ ایشیا. اچھا اس سے
ایک اور بات، جو یہاں پہ رشیا ہے، یہاں پہ چائنا ہے، یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ انڈیا ہے، تو یہ خطہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دنیا میں کل ملا کے 7 جو ممالک ہیں ان کے پاس وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں یہ اسی خطے اسی زون میں ہیں، پاکستان، انڈیا، چائنا اور رشیا، تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آبادی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ دنیا کے 3-4 جو بڑے آبادی کے ممالک ہیں، مثلا انڈیا ہے، مثلا چائنا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بالکل یہاں پہ، تو ہر لحاظ سے یہ جو زون ہے ہمارا، یہ جو خطہ ہے، یہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کے جو حدود اربع محلی حقوق کی تو ہم نے درمیان میں بات کی، لیکن اب تھوڑا سا اس کا جو حدود اربع ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ہم تھوڑے سے یہاں پہ ایکویٹر اور اس پہ بات کریں گے۔ تو چائنا کے ساتھ ہمارا جو باؤنڈری ہے، لائن ہے، بارڈر ہے، وہ ہے 525 کلومیٹر، اور ہمارے جو چائنا کے ساتھ لوکیشن ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ بنتا ہے نارتھ ایسٹ، وہ نارتھ نہیں ہے، وہ نارتھ ایسٹ میں بنتا ہے، یعنی شمال مشرق میں۔ اور پھر یہاں پہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے، جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جو 1893 میں کھینچا گیا تھا، اور واحدہ 1993 تک یہ 100 سال کا ایک ایگریمنٹ تھا، اس کے بعد اس ایگریمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اب بحال ہے، ابھی تک وہ ٹینشن تھوڑا سا چل رہا ہے، تو وہ ہے، وہ جو کلومیٹرز میں ہے وہ ہے 2250 کلومیٹر ود افغانستان۔ پھر آتی ہے ایران کی بات، چھوٹا سا بارڈر ہے 832 کلومیٹر ایران کے ساتھ، اور پھر ہمارا جو جنوب میں عربین سی ہے، اور جو کوسٹل پٹی ہے ہماری، جو کوسٹل زون ہے، جو ساحلی پٹی ہے، اسٹوڈنٹ ساحلی سمندر سے لے کر خشکی کی کسی تقریباً 100-120 کلومیٹر تک یہ ساحلی پٹی کہلاتی ہے، تو وہ تقریباً اس کا جو لینتھ ہے وہ ہے 1046 کلومیٹر۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک جو چھوڑا ایک یہاں پہ ایک ہے، ایک پٹی ہے جو افغانستان کا حصہ ہے، جو بالکل پاکستان کے شمال مغرب کی جانب اس طرح پھیلا ہوا ہے، اور ایک نیرو اسٹرپ سا ہے، اور یہ ہمیں ملاتا ہے سنٹرل ایشین ممالک سے، جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں جنہوں نے رشیا سے آزادی حاصل کی تھی۔ رشیا جس نے 1979 میں افغانستان پہ حملہ کر کے پھر شکست کھا کے واپس گئے، اور وہاں پہ جو یہ جو ممالک تھے سنٹرل ایشین اسٹیٹ، انہوں نے آزادی حاصل کی، تو وہ یہاں پہ ہیں، تو وہ ہمارے پڑوس میں آتے ہیں، یہ بھی ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں جو ہمارا بہت سینسٹیو ہمارا بارڈر ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ ٹینشن جو ہے وہ بہت پہلے سے، پہلی دن سے جب پاکستان بنا، ایک ٹینشن کریٹ ہو گیا، اور پہلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ایپل آف ڈسکارڈ کی وجہ سے، یعنی کشمیر جو مین ایشو، جو برننگ ایشو ہے وہ کشمیر ہے، اس کی وجہ سے ایک ٹینشن چل رہی۔ بہرحال اس کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ ہے بس 1610 کلومیٹر۔ پھر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تھوڑا سا جو پروونسز ہیں، تو بلتستان بھی اب ہمارے پاس ہے، یہ 3 ڈسٹرکٹس ہیں، جموں اینڈ کشمیر جس کو ہم بھارت مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس کو پیو کے کہتے ہیں، پاکستان کو وائٹ کشمیر وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ خطہ ہے یہ ہمارا اپنا صوبہ، یہ پنجاب، یہ سندھ، یہ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے، یعنی بڑھوتری کے اعتبار سے، یعنی ٹیریٹری کے اعتبار سے، یعنی جو زمینی اعتبار سے بلوچستان جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب جو ہے وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اب منرل کے اعتبار سے، منرل یہ جو ہمارا صوبہ ہے بلوچستان، یہ منرل سے بڑا پڑا ہے، اور پنجاب جو ہے ایگریکلچر سائڈ پہ بہت زبردست ہے۔ اسی طرح سندھی ہے، یہاں بھی کچھ منرلز پائے جاتے ہیں، ہمارے اے پی کے پھر زرخیزی اور کچھ منرلز وغیرہ وغیرہ خوبصورتی کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں پہ اگر بلوچستان میں اگر گرینری نہیں ہے تو منرل بہت سارے ہیں، بہرحال اس کو ہم بات نہیں کرتے، آگے تھوڑے سے بڑھتے ہیں، ہے تھوڑا سا ٹاپک مختلف ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ اچھا، یہ گلوب کہہ لیں، دنیا کا نقشہ کہہ لیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول، جو انتہائی سیویئر کولڈ زون کہلاتے ہیں، شدید سردی پڑتی ہے، اور یہ جو زون ہے اسٹوڈنٹس، یہ درمیان میں ایک خط ہے، امیجنری خط ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹر، یعنی خط استوا، جو کہ درمیان میں ہے، یہ پوری دنیا کو 2 حصوں میں ایکولی ڈیوائڈ کرتا ہے، تو
اس لیے اس خط کو خط استوا کہتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں ایکویٹر۔ اب اس سے بالکل شمال میں اور بالکل جنوب میں ایٹ دا سیم ڈسٹینس دو خطوط کھینچے گئے ہیں، ایک کو ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں جو نارتھ میں ہے، اور اسی ڈسٹینس کے ساتھ تقریباً نیچے جو ہے وہ ٹراپک آف کیپریکان ایک خط کھینچا گیا ہے، خط سرطان اور خط جی۔ اچھا، اب یہ جو زون ہے یعنی ایکویٹر، ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکان، یہ جو زون ہے، یہ جو خطہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ شدید گرم ہوتا ہے، شدید گرم۔ اب ریزن کیا ہے؟ گرم کیوں ہے؟ اس کو ٹراپیکل زون بھی کہتے ہیں اور ہارڈ زون بھی کہتے ہیں۔ ریزن یہ ہے، یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہو، اوپر دیکھ لیں آپ، تو یہ سورج کی جو شعاعیں ہیں یہ ڈائریکٹلی یہاں پہ پڑتی ہیں ٹراپیکل زون پہ، یعنی ورٹیکل پڑتی ہیں، اسٹریٹ۔ مثلا میں اس طرح کھڑا ہوں تو آپ لوگ جو ہے بالکل مجھے ورٹیکل کہہ لیں، اسٹریٹ مجھے نظر آتے ہیں، جو اب میری آئی سائٹ ہے، جو پاور ہے وہ بہت تیز ہے، لیکن اس کونے میں وہاں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہاں میری نظر جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یا وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے اور میں اس طرح اس کو دیکھ لوں تو وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سلینٹنگ جو شعاعیں ہیں، یہ سلینٹنگ شعاعیں یہاں پہ پڑتی ہیں، سلینٹنگ شعاعیں یہاں پہ پڑتی ہیں، لیکن جو ورٹیکل جو ریز ہیں بالکل عمودی سیدھی جو شعاعیں پڑتی ہیں وہ اسی زون پہ پڑتی ہیں، اینڈ دیٹ از وائی دس زون از سو ہاٹ، بہت گرم ہوتا ہے۔ وہ کہ یہاں پہ چونکہ بخارات ہوتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور رات کو بارشیں بھی ہوتی ہے، لیکن اس خطے کا نیچر ایسا ہے کہ یہاں پہ گرمی شدید ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہارڈ زون۔ اب جو سیویئر کولڈ زون ہے اور جو ہارڈ زون ہے اس کے درمیان میں جو زون آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون، معتدل زون، یعنی جہاں پہ نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، بلکہ تقریباً موسم ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، گرمی کم ہوتی ہے نہ ہونے کے بعد، اسی طرح یہ بھی ٹیمپریٹ زون ہے۔ اور یہ سیویئر کولڈ زون جو نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے، یہاں پہ شدید سردی پڑتی ہے۔ اچھا، اب ایک ویورز اپنے ملک کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اس کا موسم جو ہے یہ مختلف کیوں ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت اگر میں کھڑا ہوں، تقریباً یہ 6 بج رہے ہیں سپیر کے، اور افطار میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ تقریباً باقی ہے، اسی وقت اگر میں کال کروں کراچی پنجاب کے کسی مطلب جنوبی پنجاب میں یا شمالی سندھ میں یا مرکزی سندھ میں کسی کو کال کروں کہ بھئی موسم کیسا ہے، تو شاید وہ مجھے، بلکہ شاید نہیں، ضروری ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ بھئی شدید گرمی لگ رہی ہے، بہت گرمی ہے۔ لیکن اسی وقت اگر میں جو ہمارا انتہائی نارتھ جو علاقہ ہے، کہہ لیں کہ کالام اور مشہور گبرال، اس سے بھی آگے اگر میں وہاں پہ کال ملا لوں تو وہاں سے یہ مجھے انفارمیشن آئے گی کہ بھئی ہم یہاں پہ تو ٹھنڈ ہے اور ہم نے تو چادر اوڑے ہیں اور یہاں پہ ہم آج کے سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس میں ڈفرینس کیوں ہے اس حوالے سے؟ اسٹوڈنٹس، ہمارا جو لوکیشن ہے یا جو یہ ملک کا وہ نارتھ ساؤتھ اس طرح پھیلا ہوا ہے، نارتھ یا کہہ لیں ساؤتھ اور نارتھ ایسٹ پھیلا ہوا ہے، ساؤتھ نارتھ ایسٹ۔ اب اس کا جو ساؤتھ ہے وہ تقریباً جو ٹراپک آف کینسر ہے اس کے قریب آتا ہے، جو کراچی کے علاقے ہیں، سندھ کے علاقے ہیں، پنجاب، جنوبی پنجاب وغیرہ وغیرہ، یہ زیادہ قریب آتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے کے وغیرہ اور نادرن جو علاقہ جات ہیں، شمالی علاقہ جات، وہ ٹراپک آف کینسر سے کافی دور ہے۔ تو دیٹ از وائی یہاں پہ 3-4 موسم ہر وقت ہوتے ہیں، اور جتنا آپ شمال کی طرف جاتے ہیں تو موسم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اور جو ہی آپ ساؤتھ کی جانب جاتے ہیں تو موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور ریزن یہ ہے کہ جو ہی آپ نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں، ہائٹ پہ جاتے ہیں، اور جب آپ سمندر کی جانب یعنی جنوب کی جانب جاتے ہیں تو آپ ڈرائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا، اگر اس کا لوکیشن نارتھ ساؤتھ کی بجائے، یعنی اس طرح نارتھ ساؤتھ یہ پڑا ہے، اگر اس کا لوکیشن ہوتا ایسٹ ویسٹ، ایسٹ ویسٹ، یعنی اس طرح یہ پھیلا ہوتا ٹراپک آف کینسر کے قریب اوپر نیچے، تو سیم موسم، یعنی اگر گرمی تو گرمی ہر جگہ پہ گرمی ہوتی، سردی تو ہر جگہ پہ سردی ہوتی، لیکن زبردست ہمارا لوکیشن ہے
کہ جو ہماری جنوبی خطے ہیں وہ گرم ٹراپک آپ کہہ سکتے قریب ہیں، اور جو ہمارے شمالی ہیں وہ ٹراپک آپ کینسر سے کافی دور ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک تو بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت مطلب گہرا بھی ہے، بہت لینتھی بھی ہے. میں نے پھر کوشش کی کہ آسان بنانے کی، لیکن بہرحال اگر آپ کمنٹس میں آپ ضرور لکھ لیں اگر کسی جگہ پہ کوئی کویشچن پوچھنا ہو، کچھ اور آپ نے معلومات دینے ہو اس حوالے سے، یا مجھے کوئی سجیشن دینی ہو تو پلیز آپ کمنٹس باکس میں. تھینک یو ویورز فار واچنگ. سو پلیز once again I would like to say subscribe the channel and click the bell icon. Thank you viewers for watching.